هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان علامت مدبرہ، بد نصیبی کی علامت کے بیان میں۔ مدبرہ یہ مدبر کی جمع ہے، اور اس کو مدبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مدبر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے معنی آتے ہیں۔ بد نصیب، بد قسمت، وہ شخص جس کی قسمت نے اس کو دھوکہ دیا ہو۔ اور ایک آتا ہے مدبر، تو اس کے معنی آتے ہیں سمجھدار، تو اس کو مدبر نہ پڑھیں، مدبر پڑھیں یا مدبر پڑھیں۔ در بیان علامت مدبرہ، بد نصیبی کی علامت کے بیان میں۔ بد نصیبی، اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اچھے نصیبے والے ہیں، اچھی قسمت والے ہیں، خوش نصیب ہیں، جن کی دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی گزر گئی۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بد قسمت ہیں، بد نصیب ہیں، برے قسمت والے ہیں، تو ان کی دنیا کی زندگی بھی بد نصیبی کے ساتھ گزرتی، اگرچہ ظاہراً اچھی ہو، اور آخرت کی زندگی بھی بد نصیبی والی ہوگی، بری زندگی ہوگی۔ تو ان میں سے ہر ایک کی کچھ علامتیں ہیں، یعنی ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ آدمی اچھے نصیب والا ہے یا آدمی برے نصیب والا ہے؟ تو ہم یہ فیصلہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کی جو علامتیں ہیں ان سے کریں گے۔ جس کے اندر خوش نصیبی کی علامتیں پائی جائیں گی اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے خوش نصیب آدمی ہے، اور جس آدمی کے اندر بد نصیبی کی علامتیں پائی جائیں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ بد نصیب ہے۔ اب وہ کیا علامتیں ہیں؟ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس منظوم کلام کے اندر انہی کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں، چار چیز آمد نشان مدبری، چار چیزیں بد نصیبی کی علامت ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چار چیزیں ہیں، کہ وہ چار چیزیں، وہ چار صفات اگر کسی آدمی کے اندر پائی جائے تو ہم کہیں گے کہ آدمی بد نصیب ہے۔ یادگیرش گر تو روشن خاطری، یادگیر یاد رکھ، اور شین ضمیر ہے، اور روشن کے معنی آتے ہیں چمکدار، خاطر کے معنی آتے ہیں دل۔ تو روشن خاطری کا ترجمہ کریں گے، اگر تو روشن دل والا ہے، سمجھدار آدمی ہے، زیرک آدمی ہے، دانا آدمی ہے۔ یادگیرش گر تو روشن خاطری، اگر تیرا دل روشن ہے تو انہیں یاد رکھ، یعنی اگر تو سمجھدار آدمی ہے، یاد رکھنے والا آدمی ہے، تو میں جو بد نصیبی کی چار چیزیں بتلا رہا ہوں، چار علامتیں بتا رہا ہوں، تو ان کو یاد رکھو تاکہ تم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکو۔ مدبری باشد بابلہ مشورت، بدبخت بیوقوف سے مشورہ کرتا ہے۔ مدبری باشد بابلہ، ابلہ کے معنی آتے ہیں بیوقوف، نادان، اور یہ مشورت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے اندر مشورت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں مشورہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مدبری باشد بابلہ مشورت، بدبخت بیوقوف سے مشورہ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ تو مشورہ کس سے کیا جائے؟ تو اس کے بھی آداب ہیں کہ مشورہ آدمی جب کرنا چاہے تو عقل مند آدمی سے مشورہ کرے، وہ آدمی جو سوچ سمجھ کے جواب دے سکے۔ کوئی آدمی اگر گھبراہٹ کے عالم میں ہے اس سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی پریشانی کے عالم میں اس سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کوئی سوچ سمجھ کے جواب نہیں دے گا۔ تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ مشورہ آدمی کرے تو عقل مند آدمی سے مشورہ کرے، سمجھدار آدمی سے مشورہ کرے۔ اب اگر ایک آدمی ہے
اور بیوقوف آدمی سے مشورہ کر رہا ہے۔ بیوقوف تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنی بھلائی کی چیزیں معلوم نہ ہو، وہی تو بیوقوف ہے۔ جس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز میرے حق میں مفید ہے، یہ چیز میرے حق میں مفید نہیں ہے، تو اپنی بھلائی نہیں چاہتا، دوسرے کے بارے میں کیا مشورہ دے گا وہ؟ دوسرے کی بھلائی کیا مشورہ دے گا وہ؟ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ بیوقوفوں سے مشورہ کرتا ہے تو خود بیوقوف ہے۔ مدبری باشد ابلہ مشورت، بدبخت بیوقوف سے مشورہ کرتا ہے، پس بجاہل لادن سیم و زرت۔ پس کے معنی آتے ہیں اس کے بعد، اور جاہل سے مراد یہاں بیوقوف ہے، نادان، جس کو دین اور دنیا کا کوئی علم نہ ہو، جاہل سے مراد وہ ہے۔ دادن مصدر ہے دینے کے معنی میں، سیم کے معنی آتے ہیں سونا، اور زر کے معنی آتے ہیں خزانے، چاندی مراد ہے۔ پس بجاہل لادن سیم و زرت، اور پھر جاہل بیوقوف کو اپنا سونا چاندی دے دیتا ہے۔ تو جو بدبخت ہوتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوقوفوں سے، نادانوں سے مشورہ کرتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ بیوقوف اور نادان آدمی کو دے دیتا ہے۔ اور جب آدمی اپنا قیمتی چیز کسی بیوقوف اور نادان آدمی کو دے گا تو چیز ظاہر سی بات ہے باقی نہیں رہے گی، وہ نادانی سے اس کو ختم کر دے گا، خرچ کر دے گا۔ تو یہ بدبخت آدمی ہے۔ ہر کے پندے دوستہ نہ کند قبول، در حقیقت مدبر است بالفضول۔ پند کے بعد نصیحت، دوست کی جمع دوستہ، تو کہہ رہے ہر کے پندے دوستہ نہ کند قبول، دوستوں کی جو شخص دوستوں کی نصیحت قبول نہ کرتا ہو۔ تو آدمی اگر کسی سے دوستی کرے تو اس دوستی کے کچھ آداب ہیں، دوستی کیسے مضبوط رہے، پائیدار رہے، باقی رہے۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ خیر خواہی کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کا دوست اس سے بدگمان ہو جائے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے دوست سے مشورہ کرتا رہے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے دوست کی نصیحت کو قبول کرے۔ اگر دوست کسی چیز کے کرنے کا حکم کرتا ہے، کسی چیز کے کرنے کا مشورہ دیتا ہے تو اس کو کرے، اور اگر کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کو رک جائے، اسی کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اپنے دوست کی نصیحت کو سنتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی بیوقوف ہے۔ ہر کے بندے دوستہ نہ کند قبول، جو شخص دوستوں کی نصیحت قبول نہیں کرتا، در حقیقت مدبر است بالفضول، حقیقت میں وہ بدبخت ہے، مدبر است بدبخت ہے، بالفضول اور بیہودہ ہے۔ تو بالفضول اس کے معنی آتے ہیں بیہودہ۔ تو در حقیقت مدبر است بالفضول، حقیقت میں وہ بیہودہ اور بد نصیب ہے۔ آگے ہے ہر کے از دنیا نگیرد عبرتے، ہست ازا مدبر جہاں را نفرتے۔ بدبخت کی ایک اور علامت بتا رہے ہیں کہ ہر کے از دنیا نگیرد عبرتے، جو شخص دنیا سے عبرت حاصل نہ کرے، ہست ازا مدبر جہاں را نفرتے، اس بد نصیب سے دنیا متنفر ہو جاتی ہے۔ ہست ازا مدبر اس بد نصیب سے ہوتی ہے جہاں دنیا، را نفرتے متنفر، تو اس بد نصیب سے دنیا نفرت کرتی ہے۔ تو یہ ایک بد نصیب اور بدبخت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ دنیا سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اس میں جو آیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک دن مر جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ آدمی جمع کر رہا ہے سب پڑا رہ جائے گا، جب موت کا وقت آئے گا، سب آدمی جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آدمی مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، عالیشان مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنے گھر کو مزین کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو
تو گویا کہ آدمی دنیا سے عبرت حاصل نہیں کر رہا. اگر اس دنیا سے عبرت حاصل کرتا تو وہ اس دنیا کی فکر نہیں کرتا بلکہ اپنے حقیقی گھر آخرت کی فکر کرتا. تو اگر کوئی اس کے باوجود دنیا کے فکر میں لگا ہوا ہے تو وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے, اور دنیا والے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی دنیا دار ہے, دین دار نہیں ہے. مشورت ہر کس کے با ابلہ کند, دیوے ملعون اشت سبک گمراہ کند. تو یہ کہیں مشورت ابلہ کے معنی بیوقوف آ چکا ہے پہلے. مشورت ہر کس کے با ابلہ کند, بیوقوف سے جو شخص مشورہ کرتا ہے, دیوے ملعون اشت, دیو کے معنی شیطان کے آتے ہیں, اور ملعون اسی کی صفت ہے, اور شین ضمیر ہے. اور سبک کے معنی آتے ہیں, کئی معنی آتے ہیں, اس میں سے ایک معنی ہے جل, اور ایک معنی تیز کے بھی آتے ہیں, سبک رفتار کہتے ہیں نا, گھوڑا بہت سبک رفتار ہے, یعنی تیز رفتار ہے. تو کہہ رہے ہیں مشورت ہر کس کے با ابلہ کند, جو آدمی بیوقوفوں سے مشورہ کرتا ہے, دیوے ملعونش, اس کا شیطان اسے سبک گمراہ کند, جل گمراہ کرتا ہے. تو مشورہ تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی جو کام کرنے والا ہے اس میں جو خیر کا پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو جائے, اور شر کا پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو جائے. ابھی کب نمایاں ہوگا؟ جب آدمی کسی سپسدار سے, کسی زیرک سے اور کسی عقلمند سے مشورہ کرے گا. اور ایک آدمی جو بیوقوف ہے, جب اس سے مشورہ کرے گا آدمی, تو وہ اس کے شر کے پہلو کو سامنے نہیں لا سکے گا, بلکہ وہ جو مشورہ دے گا آدمی جب کرے گا تو اس میں جو شر ہوگا وہ شر غالب آ جائے گا, اور آدمی اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو جائے گا. اس لیے بیوقوف سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. آنکے مالو زر دہد با جاہلاں, آچنا کس کے بود از مقبلا. کہہ رہے ہیں آنکے جو شخص مال و زر, اپنے مال اور دولت کو دہد دیتا ہے با جاہلاں, نادانوں کو, آچنا کس کے بود از مقبلا, نیک بختوں میں کب شمار ہو سکتا ہے. نیک بخت یعنی اچھی قسمت والا, اچھے نصیبے والا, اچھی قسمت والا. تو کہہ رہے آنکے مال و زر دہد با جاہلا, نادانوں کو مال و دولت عطا کرنے والا, آچنا کس کے بود از مقبلا, نیک بختوں میں کب شمار ہو سکتا ہے. یعنی بیوقوف ہے وہ جو اپنا مال نادانوں اور بیوقوفوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع فرمایا نا, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, 5ویں پارے کے اندر, کہ بیوقوفوں کو تم اپنا مال مت دو. تو وہ اگرچہ میراث کے تعلق سے ہے, لیکن اس کی علت یہی ہے کہ بیوقوف کو آدمی جب مال لے گا تو وہ اس کو حساب سے خرچ نہیں کرے گا, بے حساب کے ساتھ فضول خرچی کر کے اس کو ختم کر دے گا. تو جو علت وہاں ہے وہ علت یہیں پائی جا رہی ہے. اس لیے بیوقوفوں کو مال نہیں دینا چاہیے. زر چو جاہل را ہمی آیت بکف. یہاں تک تو یہ بتایا نہیں کہ بیوقوفوں کو کیوں مال نہیں دینا چاہیے. اب کیوں مال نہیں دینا چاہیے اسی کو بیان کر رہے ہیں. زر چو جاہل را ہمی آیت بکف, مال و دولت جب بیوقوف کے ہاتھ میں آتا ہے, می کند اسراف می سازد تلف. اسراف کے معنی آتے ہیں فضول خرچی. تو می کند اسراف تو فضول خرچی کرتا ہے, می سازد تلف کے معنی برباد, می سازد تلف اور برباد کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بیوقوفوں کو ہم جب مال لیں گے تو دو نقصان کرتا ہے. ایک تو یہ فضول خرچی کرتا ہے. فضول خرچی کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے, خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں خرچ کرتا ہے. مثال کے طور پر گانا سننے میں اور فلم دیکھنے میں وغیرہ وغیرہ, جو فضول جو چیزیں ہیں, ناجائز چیزیں ہیں, اس کے اندر انسان اگر مال لگاتا ہے تو اس کو کہیں گے فضول خرچی ہے. اور تلف کے معنی آتے ہیں برباد کرنا. برباد کا مطلب کہ کسی بھی کام کے لیے نہیں, ایسے ہی کہیں گیا کہیں لٹا دیا اس نے, کسی کو دے دیا, کسی کو پیسہ گفٹ کر دیا اس نے. تو یہ دو چیزیں ہیں, دو چیزیں ہیں کہ اسراف اور ایک ہے تلف. اسراف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی خرچ کرتا ہے کسی جگہ میں, لیکن وہ جگہ جو ہے یعنی
صحیح جگہ نہیں ہوتا ہے، اور طلب کے اندر ہوتا ہے کہ مال کو سیدھا سا ضائع کر دیتا ہے. تو می کدت اسراف می سازد تلف، تو فضول خرچی کرتا ہے، برباد کرتا ہے. نشنود از دوست مدبر 15، نصیحت کر رہے ہیں شیخ سعدی، حکم کہہ رہے ہیں کہ نشنود از دوست مدبر 15، کہہ رہے ہیں بدبخت دوست کی نصیحت نہیں سنتا. نشنود از دوست مدبر 15 بدبخت، نشنود از دوست مدبر 15 بدبخت دوست کی نصیحت نہیں سنتا. نشنود از دوست مدبر 15 نہیں سنتا بدبخت دوست کی نصیحت. از جہالت بگسلد پیوند را، نادانی، از جہالت نادانی کی وجہ سے، نادانی کی باعث، بگسلد پیوند را تعلق ختم کر لیتا ہے. تو بدبخت ہوتا ہے، ایک تو جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے دوست کی نصیحت نہیں سنتا، دوسرا یہ کہ اس پر ناراض بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں نصیحت کر رہا ہے، اور اسی ناراضی کی وجہ سے اپنے تعلقات ختم کر لیتا ہے. عبرت گیر از زمانہ اے جماں، آخری میں نصیحت کر رہے ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ عبرت گیر از زمانہ اے جماں، اے جوان، اے نوجوان، زمانے سے عبرت حاصل کر، تا نباشی از شمار مدبراں، تاکہ تیرا شمار بدبختوں میں نہ ہو. ہر کرا از عقل آگاہی بود، جو شخص رموز عقل سے آگاہ ہو. ہر کرا، یہ ہر کی اورا کا مخفف ہے. جو شخص از عقل سے یعنی عقل مند آدمی ہے، سمجھنے والا آدمی ہے، زیرک آدمی ہے، تو ہر کرا از عقل آگاہی بود، جو شخص عقل سے آگاہ ہو. نزد او ادبار گمراہی بود، نزد او ادبار، یہ ادباران کے معنی ہے پیٹ پھیرنا. نزد او ادبار گمراہی بود، اس کے نزدیک پیٹ پھیرنا گمراہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس دنیا سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اس دنیا سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. اور جو دنیا کے اندر اگر اچھی زندگی گزارنی ہے، خوش نصیبی والی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جن 4 باتوں کو، جن 4 صفاتوں کو بدبختی کی شیخ نے بیان فرمایا ہے، ان سے اپنے آپ کو دور کرے اور ان باتوں سے دور رہے.